سفر معراج جاری ہے۔ عالم ناسوت بیت المقدس میں ختم، انبیاء وہیں پہ رہ گئے، حضور آگے جا رہے ہیں۔ عالم ناسوت کے بعد جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو ملائکہ نے بھی ایک درخواست کی۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ، تیرا محبوب سارے نبیوں کو نماز پڑھا کے آ رہا ہے، ہماری بھی خواہش ہے کہ آج محمد امام بن جائے اور ہم اس کے مقتدی بن جاتے ہیں، ہم اس کے مقتدی بنتے ہیں۔ اور وہاں پر تو انبیاء نے بڑا دیدار کیا ہے، بڑا ہی دیدار کیا ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں ذرا رک جائے، ہم بھی دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، سدرۃ المنتہا پہ سواری بدل جائے گی، سدرۃ المنتہا پہ سواری بدل جائے گی، سارے یہاں جمع ہو جاؤ۔ ملائکہ سدرۃ المنتہا پر جو آخری مقام ہے جہاں سے آگے جبریل بھی نہیں جا سکتا، رک گئے۔ وہاں پر بیت المعمور میں حضور پاک نے نماز ادا فرمائی، نماز ادا فرمائی۔ اگر تو اس کے عقیدے کے مطابق جبریل استاد ہیں حضور کے، تو نماز تو جبریل نے نہیں سکھائی، نماز تو ابھی فرض بھی نہیں ہوئی، حضور پاک کو نماز پہلے ہی آتی تھی، سرکار نے پہلے ہی ادا فرما دی، بیت المعمور میں بھی، بیت المقدس میں بھی۔ اب وہاں پر جب نماز ادا فرمائی تو ملکوت کے اندر سفر ملکوت ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور جب حضور پاک آگے جانے لگے تو جبرائیل امین کی طرف دیکھا تو پیچھے رہ گئے۔ فرمایا جبریل چل آگے، آگے چل، آگے چل۔ عرض کی یا رسول اللہ، آگے ایک پر بھی گیا، ایک لمحہ بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ رب کی انوار و تجلیات میں برداشت نہیں کر سکتا، رب کی انوار و تجلیات مجھے جلا کے راکھ کر دیں گی۔ ارے جس مقام پر جبریل کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے محمد کی پرواز آگے چلتی ہے۔ نادانو تم کہتے ہو جبریل استاد ہے محمد کا، اگر جبرائیل امین استاد تھے، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین بتا رہے تھے حضور کو کہ کیسے سفر کرنا ہے، کیسے سفر کرنا ہے۔ میں نے کہا اگر جبریل بتا رہے تھے تو سدرۃ المنتہا پہ کیوں رک گئے؟ آگے چلتے اور کہتے یا رسول اللہ آگے بھی میں ہی بتاؤں گا۔ وہاں رک گئے، وہاں رک گئے۔ ملکوت کا سفر ختم ہوا، ملکوت کے بعد عالم جبروت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ عالم جبروت کا سفر، سواری بھی رہ گئی، جو ساتھ آیا تھا لینے کے لیے وہ جبریل بھی رہ گیا، سواری بھی پیچھے ہے، جبریل بھی پیچھے ہے۔ یا میرے محمد مصطفیٰ ہیں یا محمد کے قدموں میں لگے ساتھ نالین جا رہے ہیں، یا خود رسول اللہ ہیں یا قدمین کے ساتھ لگے نالین ہیں۔ اب وہاں سے عالم جبروت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ سواری بدلی تو وہاں پر ایک تخت آیا، تخت کا نام تھا رف رف۔ وہ تخت پیش کیا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ اس تخت پر سرکار جب سوار ہوئے تو وہ تخت کی بھی ایک اڑان تھی، وہ بھی جا کے ایک مقام پر رک گیا۔ جب رکا تو عالم لاہوت کا سفر وہاں پر شروع ہوتا ہے اور رف رف کی بریک لگ جاتی ہے، رف رف بھی رک جاتا ہے، اس کی اڑان مک جاتی ہے۔ جہاں پر رب کا بھیجا تخت بھی رک جاتا ہے۔ ارے میرے محمد کا یہ مقام ہے کہ وہاں سے اس کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ نادان یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ مجھ جیسے تھے، میں ان جیسا تھا۔ فرمایا کہ وہاں پر جب رف رف کی اڑان ختم ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہاہوت کے اندر پہنچے۔ عالم ہاہوت میں جب پہنچے تو عالم ہاہوت وہ مقام ہے جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، یا صرف رب کی ذات ہے یا پھر محبوب کی ذات جا رہی ہے۔ میں وہاں پر ایک نور کا
حلہ آیا، حضور پاک اس میں بیٹھے، فرمایا اس کی بھی ایک مقام پر اڑان ختم ہوئی۔ عالم آہود کا جب سفر اختتام پذیر ہو گیا، ختم ہو گیا، اب رب کائنات کی بارگاہ سے جب حضور پاک آگے جا رہے تھے، اب اندازہ کیجئے زمین سے چلے آسمان کی طرف، آسمان پر سدرۃ المنتہا پر جبریل بھی پیچھے رہ جاتا ہے، براق بھی رہ جاتا ہے، تخت بھی رہ جاتا ہے، نور اللہ بھی رہ جاتا ہے۔ اب آگے کون جا رہا ہے؟ کس کے پاس جا رہا ہے؟ آگے جس کے پاس جانا ہے وہ خالق کائنات ہے، اور جس نے جانا ہے وہ محبوب کائنات ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم ہاہوت کے اندر پہنچے تو حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رب کی بارگاہ سے آواز آئی، رب کی بارگاہ سے آواز آئی۔ آواز کیا آئی؟ کہ اے میرے محبوب بس تو رک جا، محبوب تو رک جا، تو مسجد حرام سے شروع ہوا ہے، سفر کرتے کرتے تو نے بڑا کر دیا ہے، اب تو رک جا، اب میں خود آ رہا ہوں، اور میں رک جا، اب رک جا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کائنات درود و سلام پڑھ رہا ہے، اور وہاں پر جو مقام طے تھا ملاقات کا، وہاں پر ملاقات ہوتی ہے۔ اب اس مقام پر وہ جو نور کا حلہ آیا ہے، جس میں محبوب بیٹھا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، یا وہ بیچنے والا جانتا ہے یا اس پہ سوار ہونے والا جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، کسی کو سمجھ نہ آئی۔ اب جب ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ جیسے یہ دو کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ مثال دی، جب کہا نا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیسے مل سکتے ہیں، اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ ایسے ملنا جیسے ہم ملتے ہیں، ایسا سوچ لینا بھی کفر ہے، کیونکہ وہ پاک ذات ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے جو کہتا ہے حضور بشر تھے، اگر تو حضور بشر تھے تو جبرائیل امین نوریوں کا سردار ہے، نوریوں کا سردار سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جاتا، رب کی نور کی تجلیات جلا کے راکھ کر دیتی ہیں۔ ارے میرے محمد وہ کیسا بشر ہو سکتا ہے کہ جو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جاتا ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے جا کے عالم آہوت میں رب کے ساتھ ملاقات کراتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اتنا قریب ہوتے ہیں، اتنا قریب ہوتے ہیں جیسے دو کمانیں مل جاتی ہیں۔ ارے نادانوں، یہ میرے وہ محمد مصطفیٰ ہیں، یہ ان کا وہ مقام ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا ہے جو تیری سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ میرے محبوب کا استاد خود رب العالمین ہے۔ رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رب کائنات نے خود فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، میں پاک ہوں، کیونکہ میں جب پاک ہوں تو پاک ذات کو لے کے گیا ہوں۔ جب رب خود پاک ہے، اب یہاں سے اندازہ کیجئے کس چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ ارے جو ہر چیز سے پاک ہے تو اس رب کے پاس وہی جا سکتا ہے جو ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک، دوسرے شخص کا سوال ہی نہیں بنتا۔ اب لوگوں نے کہا، کچھ مفسرین نے اس کے اوپر بحث کی کہ انہوں نے دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ کے آئے بلکہ جبرائیل امین کو دیکھ کے آئے۔ کہ انہوں نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، جبریل کو دیکھا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدی ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأی۔ فرمایا جب انہوں نے دیکھا تو نہ آنکھ جھپکی
نہ سائڈ پہ ہوئی، اس دل نے بھی تصدیق فرمائی، اس نے بھی تصدیق فرمائی۔ حضور کا ادب دیکھیں رب کی بارگاہ میں، کہا کہ یہ آنکھ جبکی بھی نہیں، ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی، کسی لمحہ بے ادبی بھی نہیں ہوئی۔ المختصر کر رہا ہوں، فرمایا تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ کفار نے کہا نہ کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ جھگڑا کرنے لگے تو رب فرماتا ہے کہ تم جھگڑا کرتے ہو، انہوں نے تو جلوہ بار بار دیکھا ہے، تم اس پہ جھگڑتے ہو کہ رب کو دیکھا ہے، اس بات پہ جھگڑے کرتے ہو کہ رب کو نہیں دیکھا، دیکھا ہے تو رب کہتا ہے بار بار دیکھا ہے۔ کیسے دیکھا ہے؟ 50 نمازیں فرض ہوئی، حضور پاک 9 مرتبہ رب کی بارگاہ میں گئے، بار بار رب اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے، محبوب اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، بار 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 حضور رب کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر کسی عاشق نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہتے ہیں کہ رب چاہتا تو پہلے ہی 5 دے دیتا، پہلے ہی 5 دیتا، پہلے ہی دیتا، لیکن اس میں ایک راز تھا کہ میرا محبوب آیا ہے، تیرا بار بار آئے گا، یہ مجھے دیکھے گا، میں محبوب کا جلوہ دیکھ رہا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کو ختم کر رہا ہوں، جب حضور پاک معراج کی رات واپس آئے تو موسیٰ سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر، کہا آپ کے رب نے آپ کی امت کے لیے کیا دیا؟ تو فرمایا 50 نمازیں، 50 نمازیں۔ عرض کی کہ وہ نہیں پڑھ سکتی۔ اب مجھے ایک بات پہ سوال ہے کہ موسیٰ کے دل میں بات کس نے ڈالی تھی؟ موسیٰ کے دل میں بات کس نے ڈالی تھی؟ رب کائنات نے ڈالی تھی، رب نے ڈالی تھی کہ میرے محبوب کو تو کہہ، میرا محبوب تو نہیں کہے گا، یہ تو کہے گا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا۔ دیکھو میرے رب کا انداز، دیکھو ذرا، دیکھو انداز، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اب انداز دیکھیے رب کا، فرمایا موسیٰ تو کہہ۔ اب جو تو یہ کہتا ہے کہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا، غیر اللہ سے نہیں مانگنا، تو حضرت موسیٰ کو کس نے کہا تھا؟ حضرت موسیٰ نے حضور پاک سے عرض کی کہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، اب یہاں پر غیر اللہ کی مدد آئے گی؟ نہیں نہیں، بلکہ رب نے موسیٰ کے دل میں ڈالا کہ موسیٰ تو کہہ میرے محبوب سے، میرا محبوب تو بس جو میں کہتا ہوں وہی کر دیتا ہے، اس سے مجھ سے محبت اتنی ہے، عشق اتنا ہے، پیار اتنا ہے۔ پھر رب نے بھی کمال کیا، حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، محمد بنا رب کلمہ توڑ دیتا، رسول کے غلام ہے۔